نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، میں سب سے پہلے تو آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ آج چھٹی کے دن آپ تشریف لائے اس طالب علم کی گزارشات سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو، آپ کی حسن نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے جس پر مجھے یہاں گفتگو کرنی ہے وہ اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، ایج آف آٹومیشن اور اسلام۔ یہ ایج آف آٹومیشن کیا ہے، اس پہ تو تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ میں سر دست واضح کر دوں کہ یہ میری اپنی بنائی ہوئی اصطلاح ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس سے واقف ہے۔ اس دور سے بالعموم لوگ ابھی واقف بھی نہیں ہیں، خود مغرب میں بھی اس کے بارے میں ابھی تک لوگوں کو بڑا ابہام ہے، اور اس کی جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ آگے تفصیل سے آ جائے گی کہ وہ ایک مختلف تعبیر ہے۔ لیکن میں اس موضوع پر اسلام کا طالب علم ہونے کے باوجود گفتگو کرنے کی جسارت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں رسمی طور پہ بھی اور غیر رسمی طور پہ بھی میری تعلیم کا ایک حصہ سماجیات کا ہے، یعنی میرا ایم فل جو ہے وہ سوشل سائنسز میں ہے، گرچہ میں کل وقتی طور پر دین کا ہی طالب علم ہوں۔ ابن قیم نے بڑی اچھی بات کہی تھی ایک بندہ مومن کے متعلق کہ بصیرم بزمانی، بندہ مومن اپنے زمانے سے باخبر ہوتا ہے۔ تو یہ ہم میں سے ہر شخص کو ہونا چاہیے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں۔ یہ جو دور اب آ رہا ہے اور آنے والا ہے، اس کے چیلنجز بھی ہوں گے، اور میری بڑی عاجزانہ رائے یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کے لیے گرچہ انبیاء نے تعبیر دوسری اختیار کی ہے، لیکن وہ تعبیر اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ مانگی ہے کہ اس دور کے آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھیے گا، اس لیے کہ اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس پہلو سے بھی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور خاص طور پر اپنی نئی نسلوں کی تربیت کا ہم بندوبست کریں۔ آگے بڑھنے سے قبل مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کا ایک مسئلہ ہے جو یہاں پہ آپ کے سامنے میں اسے ڈسکس کر لوں کہ ہماری قوم کی فکری صورتحال کیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو ہماری قوم ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اصحاب علم و دانش، اور اصحاب علم و دانش کون ہوتے ہیں؟ جس طرح فرد سوچتا ہے اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اسی طرح قوم سوچتی ہے اپنے اصحاب علم و دانش کے ذریعے سے۔ سوچنے والے اذہان ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، فکری قیادت ہوتی ہے۔ اصل میں وہ لوگ سوچتے ہیں، وہ راستہ دکھاتے ہیں، وہ لوگوں کو راہ سجاتے ہیں، اس کے بعد پھر قوم انہی کے نقش قدم پر سوچنا شروع کرتی ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم میں اصحاب علم و دانش کی جگہ اس وقت صحافیوں نے لے لی، اور صحافیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنٹ افیئرز میں جیتے ہیں۔ صحافی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، میں کوئی اس کی نفی نہیں کر رہا، بڑے اہل علم نے اس راہ کو اختیار کیا، بلکہ یہ بڑی دلچسپ بات، ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں اس خطے میں صحافت کو اگر انٹروڈیوس کرایا اور پھیلایا تو وہ اصحاب علم و دانش تھے، وہ علماء ہی تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ الہلال اور البلاغ کے ذریعے سے جو فکری تحریک ایک اٹھائی، جو جوش، جو ولولہ پیدا کیا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، وہ ایک عالم دین تھے، اور آج کل کی اصطلاح میں دانشور بھی تھے۔ اسی طرح مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی، ان کا ترجمان القرآن ہی وہ رسالہ ہے کہ جس نے پھر اس فکر کو جنم دیا جو اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں میں غالب ہے، یعنی غلبہ دین کی جو فکر ہے، تو وہ بھی ایک رسالہ تھا۔ سن 33-34 میں وہ شروع ہوا، اور پھر ایک دہائی کے اندر اس نے پورے بر صغیر کے اندر، اور پھر اس کے بعد ایک صدی کے اندر پورے عالم اسلام میں ایک فکر کو ڈومینیٹنگ جگہ پہ اس کو پہنچا دیا۔ تو ہمارے بڑے لوگوں نے بھی صحافت کے میدان میں قدم رکھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ میدان ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جو اصلاً رپورٹر ہیں۔ یہ رپورٹر الیکٹرانک میڈیا کے بعد ٹاک شوز کے مبصر بن گئے، اور صحافت میں کالم کے آغاز کے بعد یہ کالم نویس بن گئے، اور صحافت چونکہ بڑا انفلوئنشل میڈیم ہے، ایک طرف حکمرانوں تک اس کی رسائی ہے، دوسری طرف عوام تک ان کی رسائی ہے، تو ہر جگہ ان کا انفلوئنس یکساں طور پر قائم ہو گیا، اور ذہین ترین لوگوں نے پھر اسی سمت کا رخ کر لیا، اسی طرف وہ چلے گئے، اور اب وہی صبح و شام قوم کے ادب کے ساتھ عرض کروں گا اعصاب پہ سوار رہتے ہیں، اور جو وہ سوچتے ہیں قوم بھی وہی سوچتی ہے، جو وہ کہتے ہیں قوم بھی وہی بولتی ہے، اور جس طرف وہ لے کے جاتے ہیں قوم بھی اسی طرف چلے جاتی ہے۔ چلیے، یہ بھی غنیمت تھی
مگر مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو قومیں ہوتی ہیں، جس طرح فرد کو اپنی زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں بھی چیلنجز آتے ہیں، بحران آتے ہیں، کرائسز آتے ہیں. لیکن قوموں کی زندگی میں جب بحران آتے ہیں تو وہی قومیں اس سے نبرد آزما ہو سکتی ہیں جو پہلے سے تیار ہوں. کسی شاعر کا شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسو، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو قوموں کی زندگی میں ایک دم سے حادثہ نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں ابھی ہم ایک بہت بڑے بحران سے گزرے ہیں جو الیکٹریسٹی کا بحران ہے، لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے. تو قوم کو کب پتہ چلا؟ جب 14 گھنٹے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، اخباروں نے رپورٹ کرنا شروع کیا، تب یہ مسئلہ سامنے آ گیا. اور پھر اس کے حل کے لیے کوششیں ہوئیں، جلد بازی میں ہوئیں، بری بھلی جیسے بھی ہوئیں، ہم سب گزرے اس عمل سے. اب پانی کا مسئلہ، اس کے اوپر بھی اتنی بحث ہو رہی ہے، ڈیم بنے گا جی اور پانی کی شارٹیج ہے. سوال یہ کہ آج پتہ چلا ہے کہ پانی کی شارٹیج ہے، اور آج پتہ چلنا ہی چاہیے اس بات کا. ایسے سوچتی ہیں قومیں کیا؟ اسی طرح اہل مغرب سوچتے ہیں، اسی طرح کیا چین سوچ رہا ہے؟ یہ جو سلک روڈ بن رہا ہے، نیا شاہراہ ریشم بن رہی ہے، ون بیلٹ ون ٹریڈ، یہ آج کی کہانی سوچ رہے ہیں، آج کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ 100 سال بعد کا سوچ رہے ہیں. مغرب نے کس طرح ترقی کی ہے؟ 100 سال بعد کا سوچ کے انہوں نے ترقی کی ہے. لیکن جب قوم کے اعصاب کے اوپر صحافی سوار ہو جائیں تو پھر پوری قوم کرنٹ افیئر سے باہر نہیں نکلتی. تو کم سے کم جس حد تک اس صورتحال کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اور اس چیز کا احساس مجھے اس وقت بہت زیادہ ہوا، ہمارے سابق وزیر اعظم چین گئے. شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا ایک اجلاس تھا جس میں مشرق کے کئی ممالک، روس، چائنا اور کئی ممالک اس میں شریک تھے، ہمارے وزیر اعظم بھی شریک تھے. تو انہوں نے وہاں پہ ایک تقریر کی، اور اس تقریر کا ایک جملہ ہمارے تمام اخبارات میں لیڈ اسٹوری تھی. کی نوٹ اسپیچ انہوں نے دیا، وہاں پہ لیڈ اسٹوری انگریزی میں بھی اردو میں بھی یہی تھی جو آپ کے سامنے ایک انگریزی اخبار کی ہے کہ 4th انڈسٹریل ریولوشن از ناکنگ، چوتھا صنعتی انقلاب ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اس کے بعد میں نے ایک ایک کالم کو پڑھا ہے، فیس بک کو دیکھا ہے، کہیں اس کا ذکر ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اچھا یہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بھی کوئی بہت سوچ کے نہیں کہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. کانفرنس کا بروشر چھپتے ہیں، اس میں کسی بیوروکریٹ نے اس کی بنیاد پہ ایک تقریر تیار کی جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کر دی ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پر، وزیر اعظم ایسے تقریر کرتے ہیں تو انہیں بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس دور کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ دور ہے جو آ رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کو بدل کے رکھ دے گا. اور یہ بہت آگے کی بات ہے، لیکن چائنا نے اس موضوع کے اوپر کانفرنس کی، لوگوں کو متوجہ کیا، کم سے کم اپنی قوم کو متوجہ کیا کہ ہمیں اب اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. انہوں نے بھی یہ بات کر دی، لیکن ہمارے یہاں فکری حلقوں میں، اہل دانش میں یہ چیز زیر بحث ہی نہیں آئی، اس لیے کہ ہماری دلچسپی کا ایک ہی موضوع ہے، سیاست اور صرف سیاست. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اب اس کی گفتگو میں، اب جو گفتگو ہے اس میں آپ کو یہ واضح کروں کہ 4th انڈسٹریل ریولوشن یہ دراصل آٹومیشن ایج کا صنعتی نام ہے، یعنی پیداواری نام ہے. اس وقت چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو میرا اپنا دیا ہوا نام ہے، لیکن میں اب ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، تاریخ میں ارتقا کیسے ہوتا ہے، سماج کیسے آگے بڑھتے ہیں، خود انسانیت نے ہزاروں برس کی اس تاریخ میں اپنا سفر کیسے آگے بڑھایا ہے. یہ تھوڑی سی طویل بات ہے، اس لیے تھوڑا سا تحمل سے آپ کو سننا ہوگا، لیکن ایک مذہبی نہیں ہے، سیکولر بات ہے، تو شاید زیادہ دلچسپی سے آپ لوگ سنیں، اور ویسے بھی بہت یہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوگا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، سماجیات میری تعلیم کا ایک حصہ ہے، تو میرے لیے بھی کوئی چیز اجنبی نہیں ہے. دیکھیے انسانوں نے جب اس دنیا میں اپنی اجتماعی زندگی کا آغاز کیا تو وہ جو سماج اس دور میں وجود میں آیا اس کو اینتھروپولوجسٹ یا سماجیات کے جو ماہرین نام دیتے ہیں اسٹون ایج کا نام دیتے ہیں. اور یہ اس پس منظر میں نام دیا گیا ہے کہ انسان پتھر کے آلات استعمال کرتا تھا. ابھی پچھلے دنوں میں اپنے فیملی کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا پہاڑی علاقوں میں، تو برف ہمیں توڑنی تھی وہاں پہ، اور برف بہت مضبوط تھی. تو میں نے اپنے بچے کو دکھایا کہ دیکھو یہ بیٹا یہ اسٹون ایج یہ ہوتی ہے. نوکیلا پتھر میں نے اٹھایا اور اس سے برف توڑ کے میں نے اتنی ساری برف اکٹھی کر لی. اور میں نے کہا دیکھو ایسے انسان کام کرتے تھے. تو پتھروں کو یا ہڈیوں کو باریک کر کے ان کو بطور آلات کے استعمال کرنے کا عمل جو ہے اس نے اسٹون ایج کو جنم دیا. اور اس دور کو ہنٹرز اور گیدرز کا دور بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جتنی بھی خوراک یا بنیادی ضرورت ہے انسان حاصل کرتا تھا اپنے کھانے پینے کے لحاظ سے، وہ جانوروں کو شکار کرتا تھا، یا پھر یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں اور پھل یا پھول اس طرح کی چیزیں جمع کر کے ان کو بطور خوراک کے یا دوا کے انسان استعمال کرتے تھے. اور یہ ایک طویل
زمانہ گزرا ہے 70,000 60,000 ہم نہیں جانتے، اس زمانے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہ جانتے ہیں کہ گروہی شکل میں لوگ زندگی گزارتے تھے۔ قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، دو اشارات ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ عمریں طویل ہوتی تھی، اور دوسرا جو اس زمانے میں لوگوں کی رہائش ہوتی تھی درخت کی کھو کے اندر رہتے تھے یا غاروں میں رہتے تھے، یا حضرت آدم و حوا کے قصے میں جو ملتا ہے تفیق یکسفانی علیہما من ورق الجنہ، کہ درخت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ تو جانوروں کی کھالیں ہوتی تھیں یا درخت کے پتے ہوتے تھے جن سے لوگ جسم ڈھانپتے تھے۔ بڑا ابتدائی درجے کا تمدن تھا، آبادی بہت کم تھی، انسان کی آبادی تو نہیں بڑھی لیکن انسان شکار کے پیچھے چلتے چلتے بہت پھیل گئے۔ دنیا کے تمام بر اعظموں میں اسی زمانے میں انسان پہنچے، اس لیے کہ آئس ایج بھی آئی اس عرصے کے اندر، جو ریگستان تھے وہ سمندر بن گئے، جو سمندر تھے وہ ریگستان بن گئے، جو جنگل تھے وہ صحرا بن گئے، یہ ساری تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ تو جہاں خوراک ہوتی انسان ان کے پیچھے چلتے چلتے افریقہ سے نکلے، اور ایک طرف ہندوستان سے ہوتے ہوئے آسٹریلیا پہنچ گئے، اور دوسری طرف سائبیریا، اور پھر سائبیریا سے جنوبی امریکہ شمالی امریکہ تک جا پہنچے۔ تو یہ انسانوں نے اپنا سفر کا پہلا مرحلہ طے کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیج انسانی تاریخ میں جو کہتے ہیں کہ 10-12 ہزار سال پہلے شروع ہوا، وہ ایگریکلچرل ایج تھا، زرعی دور تھا، اور اس دور میں جو خصوصیت تھی کہ پتھروں کے آلات کے بجائے اب برونز ایج آ گئی تھی، دھاتی آلات انسان استعمال کرنے لگے تھے۔ اور جو اصل اس دور میں تبدیلی آئی تھی کہ انسان نے وہ جو جڑی بوٹیاں جمع کر رہے تھے ان کو بونا سیکھ لیا اور فصل اگانا سیکھ لی۔ تو جب فصل اگانا شروع کی تو بنیادی مسئلہ غذا کا حل کر لیا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا نا، کھانا کہاں سے کھائیں گے، تو یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو انہوں نے سیٹل کر لیا کہ اس طرح موسم آئیں گے اور ان موسموں کے اندر ہم فصل اگائیں گے، اس کو استعمال کر لیں گے۔ جن جانوروں کے پیچھے بھاگتے تھے، جانے جاتی تھی خطرناک جانور تھے، ان کے بجائے انہوں نے چند جانوروں کو ڈومیسٹک بنا لیا، گائیں، بیل، بکری، ان کو پالنے لگے، ان کے گوشت، دودھ، ان کے انڈوں پر گزارا کرنے لگے، تو زندگی اس کے نتیجے میں سیٹلڈ ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی امپروومنٹ تھی اور اچیومنٹ تھی، اور اس کی میں تفصیل کر رہا ہوں۔ تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک بدقسمت ہی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، اس کے بہت سے جز، بہت سے اجزاء ابھی بھی سٹون ایج میں جی رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھ لیں، یعنی میں اور آپ تو شہروں کے رہنے والے ہیں نا، لیکن آپ جائیں دیہاتوں میں، آپ گاؤں میں جائیں تو لٹرلی وہ لوگ اسی زمانے کے اندر جی رہے ہیں۔ لیکن اس دور کی خصوصیات کیا ہیں وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہی تھی جس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ انسان جو جانوروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ سیٹلڈ ہو گئے، انہوں نے بڑی بڑی بستیاں بنائیں، اور کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی بستی روم کی شکل میں بنی جس کی آبادی اس زمانے میں آج سے 2000 سال پہلے 1 ملین 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بہت بڑی آبادی تھی، انسانی آبادی کا تناسب اس وقت جتنا تھا اس کے لحاظ سے بہت بڑی آبادی تھی۔ پھر تمدن میں ارتقا ہونا شروع ہوا، انسانوں نے لکھنا شروع کر دیا، فن تحریر ایجاد ہوا، موسیقی وجود میں آئی، مصوری وجود میں آئی، مجسمہ سازی وجود میں آئی، شاعری وجود میں آئی۔ انسانوں کا جب آگے معاملہ بڑھا اور تعداد جب بڑھی اور انسان جہاں بھی رہتے ہیں تو جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریاست بنی، اور ریاست کی شکل یہ تھی کہ کسی ایک شخص نے اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنا اقتدار قائم کر لیا، اور لوگ اس کو ٹیکس دیتے تھے، لگان دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو جواب میں امن دیتا تھا، اور کچھ بھی نہیں دیتا تھا، بس امن دیتا تھا۔ یعنی جو ظلم کرنا تھا وہ بادشاہ خود تو کر لیتا تھا لیکن کسی اور کو اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کچھ کرے۔ تو اس کے نتیجے میں اوور آل ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہو گئی تھی، اور لوگ اس طرح قبول کر لیا۔ یہ ناگوار صورتحال تھی لیکن لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کہ ہر وقت کے جھگڑوں سے بہتر ہے کہ ایک بادشاہ بن جائے۔ ایک اور اس زمانے کی خصوصیت یہ ہے جس کا آج تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو غلام بنایا جانے لگا، لیکن یہ بھی ایک طرح سے اس دور میں خیر ہی تھی، کیونکہ پہلے جب لڑائی جھگڑے ہوتے تھے تو جو لوگ قتل ہوئے، جو باقی بچتے تھے ان سب کو بھی مار دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو زیادتی ہے، جینے کا حق تو نہیں چھیننا چاہیے، تو چلو ان کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں، ان سے ہم کام لے لیں گے اپنا، ان کو کھیتوں میں استعمال کر لیں گے، گھروں میں استعمال کر لیں گے، اور یہیں سے پھر غلامی باقاعدہ ایک انڈسٹری بن گئی۔ جس طرح اس دور میں سروس انڈسٹری ہے، یعنی ملازمت جو 8 گھنٹے کی غلامی ہے، اس زمانے میں کل وقتی غلامی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ بہرحال اس میں انسانوں کی تذلیل کا بہت پہلو تھا، لیکن یہ اس دور کی بہت بڑی سماجی حقیقت تھی۔ اس دور میں طبقاتی نظام وجود میں آیا، بادشاہوں کا ایک طبقہ تھا، حکمرانوں کا تھا، امراء کا تھا، نوابوں کا تھا، پھر ایک طبقہ مذہبی لوگوں کا تھا، پھر ان لوگوں کا طبقہ تھا جو عوام الناس میں ہوتے ہیں، دستکار تھے، صنعتکار تھے، صنعتکار تو خیر اس زمانے میں نہیں تھے، دستکار تھے، تاجر تھے، اور اسی طرح کے جو چھوٹے چھوٹے روزگار جن کے تھے، وہ ایک الگ گروپ تھا۔
اور لوگ اپنے طبقات کے اندر ہی زندہ رہتے تھے۔ پیٹریوکل سوسائٹیز تھی پدرسری جنہیں معاشرے کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین موجود تو تھیں لیکن ان کی حیثیت بس اتنی تھی کہ مردوں کے لیے وہ ایک سامان راحت تھیں یا اولاد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی، یعنی بحیثیت انسان ان کا سماج میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ کہیں نظر بھی آتی ہیں اگر آپ کو تاریخ میں خواتین تو اس طرح نظر آتی ہیں کہ رضیہ سلطان ہیں، التتمش کی بیٹی ہیں، اور ملکہ زبیدہ ہیں تو ہارون رشید کی بیگم ہیں، ان کا سماج میں اپنا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ ان کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ کلپیٹرا بھی بن جائیں تو وہ ہیں اصل میں کون؟ وہ فرعون کی بیٹی ہے۔ تو خواتین کا کوئی رول نہیں تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور کوئی سی بھی نہیں تھی اجتماعی معاملات کے اندر۔ اس کو پیٹریوکل سوسائٹی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں انسانوں کا انحصار زیادہ تر جو تھا وہ فطرت پہ تھا۔ فصل اگا رہے ہیں، اب بارش کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بارش ہو گئی تو فصل ہو جائے گی، نہیں ہوئی تو قحط پڑ جائے گا۔ بیماری آ گئی، جو 2-4 جڑی بوٹیاں ان سے کچھ علاج کر لیا تو کر لیا، ورنہ مرنا ہی مرنا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آخری درجے میں انسان بے بس تھے، طوفانوں کے ہاتھوں، سیلابوں کے ہاتھوں، فطرت کے حوادث کے ہاتھوں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور انسانی عجز آخری مقام کے اوپر تھا۔ توہمات کی بہت کثرت تھی، اس لیے کہ سائنٹیفک نالج تو اس دور میں وجود میں نہیں آئی تھی، مذہب وجود میں آ گیا تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام جس طرح شیطان نے چیلنج دیا تھا کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ بھیجیے ان کو دنیا میں انتظار کر رہا ہوں، اور اس نے ان توہمات کو استعمال کیا جو انسانوں میں ان کی کمزوری کی بنیاد پر پھیل جاتے ہیں، ہمیشہ پھیلتے ہیں، ہماری آج بھی پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر شرک میں مبتلا کر دیا۔ سورج گرہن لگا، چاند گرہن لگا تو یہ بتایا کہ جناب یہ تو کسی دیوتا کی ناراضی کی علامت ہے، اب آپ کسی بچے کو قربان کریں، یا یہ کہ ہمیں آپ نظر چڑھائیں ہمارے بتوں کو، تب یہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ہر چیز معبود تھی، سورج دیوتا، گاڈ کنگز کا تصور تھا، بادشاہ سورج کے نام پہ حکومت کرتے تھے۔ فرعون جو ہے وہ را دیوتا کے اوتار تھے، ان کا جسمانی ظہور تھے۔ تو اس صورتحال کے خلاف انبیاء علیہ السلام نے بہت بڑی جد و جہد کی اور انسانیت کو بار بار نکالنے کی کوشش کی، مگر اس شکنجے سے نکلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ میں اس میں کسی مذہبی اسپیکٹ پہ بات نہیں کر رہا، صرف سوسائٹی کیا تھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 10-12 ہزار سال تک یہی دور رہا، اور اس کے بعد پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، یعنی رینائسنس پہلے مغرب میں شروع ہوا، وہ مسلمانوں کے اثر سے شروع ہوا، علم کا زور وہاں پہ ہوا۔ جس وقت اندلس میں مسلمان گئے، جس وقت صلیبی جنگوں میں مسلمانوں سے انٹریکشن ہوا، مسلمانوں چونکہ توہمات سے نکل کر توحید کی بنیاد پر علم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا، یہ علم یورپ میں پہنچا، وہاں پر احیاء علوم کا سبب بنا، پھر مذہبی ریفارمیشن ہوئی، اور پھر وہ انلائٹنمنٹ ایج شروع ہوئی جس کو ایج آف ریزن بھی کہا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک سائنٹیفک آؤٹ لک بھی پیدا ہوا، لوگوں میں سائنسی انداز فکر پیدا ہوا، اور کائنات جو ہے وہ تعظیم کے بجائے مطالعے کا موضوع بن گئی، تحقیق کا موضوع بن گئی، پرستش کے بجائے تحقیق کا جب موضوع بنی تو پھر سائنٹیفک ڈسکوریز ہونی شروع ہوئیں، اور جو پہلی بڑی ایجاد جس نے دنیا کو بدلا وہ جیمز واٹ نے اسٹیم انجن بنا لیا تھا۔ تو اسٹیم انجن جس وقت بنا تو انسانوں نے مشینیں جو تھیں ان کے اندر زندگی پیدا کر دی۔ اس کی سب سے سادہ اور عام مثال جو آپ لوگوں کے بھی علم میں ہے وہ ریل تھی جو اسٹیم سے چلتی تھی، بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑی یا بھاپ سے چلنے والے بحری جہاز۔ یہ ہمارے یہاں ریل گاڑی تو بہت عرصے تک اسی طرح چلتی رہی ہے۔ تو یہ 1760 میں ایجاد ہوئی، وہی انڈسٹریل ریولوشن کا نقطہ آغاز ہے، اور اس کے نتیجے میں زراعت کا دور تو ختم نہیں ہوا، لوگ پیداوار ایسے ہی حاصل کرتے رہے، لیکن ایک اور آلٹرنیٹ چیز حاصل ہوئی، وہ تھی کہ صنعت کے ذریعے، انڈسٹری کے ذریعے سے پیداوار حاصل ہو، اور سب سے پہلے جو انسانوں کی دوسری بنیادی ضرورت ہے یعنی لباس، ٹیکسٹائل انڈسٹری، اس کو بڑا فروغ حاصل ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت کچھ تبدیلی آئی جس پہ میں آگے بات کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں پہلا صنعتی انقلاب، یعنی یہ پہلی چینج تھی جو آئی، اور دنیا پھر بدلنی شروع ہوئی، اور اس طرح بدلی کہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں بدلی۔ 1870 میں جا کے ایک دوسرا صنعتی انقلاب آیا، اور یہ اگلے 100 برس تک جاری رہا، یا 50 برس تک بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیپینڈ، میں ابھی تفصیل کروں گا تو آپ کے سامنے واضح آ جائے گی کہ حد بندی کس طرح ہو رہی ہے، اس میں کچھ ابہام بھی ہیں۔ لیکن دیکھیے یہ تو دوسرا صنعتی انقلاب تھا، یہ اصل میں وہ سائنس تھی، یہ ٹیکنالوجی کا ظہور تھا۔ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ جس وقت سائنس کے نتیجے میں عملاً چیزیں ایجاد ہونے لگیں، آپ اپلائی کرنے لگیں، تو وہ ٹیکنالوجی بن جاتی ہے۔ اس کو ٹیکنالوجیکل ایرا بھی کہتے ہیں، اور یہ صنعتی انقلاب کا منتہائے کمال تھا، اور اس کی بنیاد کیا تھی کہ اسٹیم انجن کی جگہ بجلی جو تھی وہ مشینوں میں استعمال ہونے لگی۔
بجلی مشینوں میں استعمال ہونے لگی، اور یہ دور غیر معمولی دور تھا۔ اس کی اب تفصیل سمجھ لیجیے، میں ان دونوں کو ملا کے صنعتی انقلاب کہہ رہا ہوں، یعنی میں ان دونوں کو ملا کے صنعتی انقلاب کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ وہ جو ساری تبدیلیاں آئی ہیں دنیا میں وہ ان دونوں کے بعد آئی ہیں اور ان دونوں کے ساتھ آئی ہیں۔ وہ کیا تھیں؟ پہلی سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی کہ انسان جو حیوانی قوت کو، یعنی اپنی جسمانی قوت کو استعمال کرتے تھے یا جانوروں کو استعمال کرتے تھے، اس کی جگہ مشین استعمال ہونے لگی۔ مثال کے طور پر پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑے پر، گدھے پر سفر کرتے تھے، خچر پہ سفر کرتے تھے، اب گاڑیاں ایجاد ہو گئیں اور لوگ گاڑیوں میں سفر کرنے لگے۔ یہ ایک مثال ہے، اور ایجادات کی ایک بھرمار ہو گئی، یعنی اس وقت جتنی بھی ایجادات آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں ان میں کی غالب ترین اکثریت اسی زمانے میں ایجاد ہوئی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر واشنگ مشین ہے تو، آپ کے گھر میں اگر کوئی کیمرہ ہے تو وہ، آپ کے گھر کے اندر اگر پنکھا ہے تو وہ، آپ گنتے جائیے، نام لیتے جائیے، جتنی بھی ایجادات ہیں وہ ہمارے یہاں شاید کچھ دیر سے پہنچی ہوں، مغرب میں یہ سب اسی زمانے کے اندر 20ویں صدی کے آغاز میں یا اس کے مڈ کے اندر یہ ساری ایجادات ہو گئیں، اور ہر روز گویا کہ دسیوں ایجادات پیٹنٹ ہونے کے لیے آتی تھی۔ وہ ایجاد کا دور ہے، اور اس دور کے اندر مغرب پورا بدلا، اور اس کے اثر سے رفتہ رفتہ مشرق بھی بدلنے لگا۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ اس کے نتیجے میں زندگی بہت سہل و آسان ہو گئی۔ سائنس کی ترقی کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی، اور اس کے نتیجے میں آبادی میں اضافہ ہوا، لوگوں نے، سائنسدانوں نے بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا۔ اسی طریقے سے ہائیجینک کے اصول کیا ہوتے ہیں، حفظان صحت کے اصول کیا ہوتے ہیں، بیماریوں کو پیدا ہونے سے پہلے، اثر کرنے سے پہلے ویکسینیشن کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آبادی اس طرح بڑھی کہ انسانوں نے اپنی پوری تاریخ کے اندر 1 ارب کا جو فگر عبور کیا تھا 1804 میں کیا تھا، اور اس کے 123 سال بعد 1927 میں انسانی آبادی دگنی ہو گئی، 2 ارب پہ جا پہنچی۔ تو اتنا بڑا جمپ آیا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی تھی جو رونما اس زمانے میں ہو رہی تھی۔ ایک بہت بڑا اثر یہ تھا کہ آج تو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو بادشاہوں کے جبر میں رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جمہوریت کا آنا کتنی بڑی بات تھی۔ اب آپ اپنی مرضی سے اپنے حکمران منتخب کرتے تھے اور ان کو ہٹاتے تھے۔ ہمارے یہاں تو خیر ابھی بھی نہیں آئی، لیکن مغرب میں یہ اسی زمانے میں پوری طرح آ گئی تھی۔ جاگیردارانہ نظام کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام آ گیا، اور جاگیردار کا جو عام طور پر ایک عمومی ستم تھا، ظلم تھا، اور وہ بہت کم حصہ دیتا تھا پیداوار میں سے، اس کی جگہ سرمایہ دار، اور خاص طور پر کمیونسٹ انقلاب کے بعد سرمایہ دار بہت نرم ہو گئے تھے اور وہ بہت لوگوں کو سہولت دینے لگے تھے۔ اس سے پہلے ان کا بھی رویہ یہی تھا، لیکن جب کمیونزم کا انقلاب آیا اور اس نے یہ نعرہ لگایا کہ سب کچھ مزدوروں کے ہاتھ میں ہو، تو کچھ اس کے خوف سے انہوں نے معاملات بہت اچھے کرنے شروع کر دیے، اور آج بھی ہم جانتے ہیں فلاحی اسٹیٹ جو ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور یہیں سے ابھرا ہے۔ ایک اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مذہب ریاست سے الگ ہوتا چلا گیا۔ مذہب تو دیکھیے، جو مسیحی مذہب کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر پہلے بھی ریاست کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن جو چرچ تھا اس کا اقتدار بہت وسیع تھا، بادشاہ بھی ان کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے سائنس دانوں کی مخالفت کرنا شروع کی اور سائنسی ترقیوں کی مخالفت کرنا شروع کی اور سائنسدانوں کو پے در پے سزائیں دی، تو ایک عمومی نفرت پیدا ہوئی۔ اس کے نتیجے میں پہلے چرچ گیا، پھر مذہب گیا، اور آخر میں خدا بھی گیا۔ تینوں ایک ایک کر کے اس سوسائٹی سے، اس سماج سے نکلتے چلے گئے۔ اور اس کے بعد پورا جو سوشل سائنس تھا، یعنی جتنی ترقی سائنس میں ہوئی ہے اتنی ترقی انہوں نے سوشل سائنسز میں بھی کی ہے، سماجیات میں بھی کی ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ خواتین، جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کا کام ہی ایک تھا اولاد پیدا کرنا اور مردوں کے لیے راحت کا ایک سامان بننا، اب پہلی دفعہ عملی زندگی میں انہوں نے قدم رکھا، اور گرچہ بڑا غلط استعمال بھی ہوا، خاص طور پہ میڈیا میں، ایڈورٹائزمنٹ کے اندر، فلم انڈسٹری میں، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے سماج میں اپنا ایک مقام بنانا شروع کیا، اپنی ایک جگہ بنانی شروع کی، ان کی ایکسیپٹ کیا جانے لگا کہ ان کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب حیوانی طاقت سب کچھ نہیں رہی تھی۔ ایک اور جو بہت بڑا اثر پڑا، یعنی جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی تو عفت و عصمت کا جو تصور ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور وہ کیسے ہوا؟ دیکھیے 19ویں صدی کا جو یورپ تھا وہ ایسا ہی تھا جیسا ہمارا آج کا سماج ہے، وکٹورین ایرا جسے کہتے ہیں، ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کی جو تہذیب تھی، اور اس کے اندر عفت و عصمت کے وہی تصورات تھے۔ لیکن جس وقت یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس وقت سماج میں ایک تبدیلی آ گئی جو ہمارے یہاں بھی آئی ہے، اور ہم ابھی تک اس کو سرے سے ایڈریس نہیں کر سکے۔ اور اس کو سب سے پہلے خود مغرب میں بھی برٹرنڈ رسل نے بڑا بولڈلی اسے ایڈریس کیا۔ اس نے
اور اس نے اس موضوع کے اوپر پوری کتابیں لکھی، بڑی اس کی مشہور کتاب ہے میرج اینڈ مورلز. اس میں اس نے سٹینڈ لیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ حقائق کا سامنا کریں. حقیقت یہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ آپ نے زندگی کو پرتعیش بنا دیا، مشکل بنا دیا کہ ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی جو 11-12 سال میں بالغ ہوتا ہے، وہ 30 سال کی عمر میں جا کے کہیں شادی کرتا ہے. اسے اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، اپنا گھر بنانا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات اسے کرنے ہیں. شادی ایک سماجی ادارہ ہے، وہ 30 سال 33 سال کی عمر میں آپ قائم کر رہے ہیں، اس کی انسانی ضرورت 12-13 سال میں شروع ہو جاتی ہے. تو اس نے اسٹینڈ لیا کہ آپ دونوں چیزوں کو الگ الگ کریں. شادی آدمی نے جب کرنی ہے وہ کرے گا، 30 میں کرے 35 میں کرے، اس کی مرضی ہے. لیکن اس پہ آپ نے جتنی رکاوٹیں لگا رکھی ہیں وہ مہربانی کر کے ہٹا دیں. شروع میں اسے بہت گالیاں پڑیں، بہت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فرائیڈ نے چونکہ ایک پہلے سے گراؤنڈ اس کا تیار کر دیا تھا، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر، تھوڑی سی مزاحمت کے بعد پورے سماج نے یہ بات مان لی کہ عفت و عصمت کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ ایک انسانی ضرورت ہے، اور آج تک مغرب کا سماج اسی اصول پہ کھڑا ہوا ہے، گرچہ اس کی بڑی بھاری قیمت خاندان کے ادارے کی تباہی کی شکل میں دینی پڑی ہے. لیکن یہ انہوں نے اپنے مسئلے کو ون وے اور انادر حل کر لیا. ہمیں بھی آج اس مسئلے کا سامنا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہی کر رہے ہیں ہم اس وقت. ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مغرب کو جب اتنی طاقت مل رہی ہے تو فوجی طاقت بھی ملی. اور مغرب کے جو کہ لوگ تھے وہ پہلے تجارت کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں تھے، ہندوستان میں تھے، دیگر ممالک میں موجود تھے. جیسے فوجی طاقت ان کی بڑھنا شروع ہوئی، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا. اور صورتحال یہ تھی کہ 20ویں صدی کے آغاز میں مغربی ممالک دنیا کے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، 84% حصے پہ قابض تھے. 84% دنیا پہ ان کا غلبہ تھا. اچھا، وہ اتنے لمیٹڈ تعداد میں لوگ تھے، خود تو حکومت نہیں کر سکتے تھے، وہ ہر جگہ اصل میں مقامی لوگوں پہ مشتمل ایک اشرافیہ بناتے تھے اور ان کے ذریعے سے حکمرانی کرتے تھے. اور اس اشرافیہ کو انہوں نے اپنے رنگ میں رکھا تھا، اپنی ثقافت کا گویا کہ حصہ بنا رکھا تھا. چنانچہ مغربی تہذیب کا، مغربی ثقافت کا، مغربی زبان کا اثر بڑھنا شروع ہوا، اور ہمارے خطے پہ تو آج کے دن تک بہت زیادہ ہے. یہ تقریباً 1960 تک یہ دور چلتا ہے، 1950 تک. اور اس کے بعد ایک اور ڈرامیٹک تبدیلی آتی ہے سائنس کے اندر، ایک نئی دریافت ہوتی ہے. اور یہ ہے تو کمپلیکیٹڈ چیز، بہت سادہ الفاظ میں کوشش کروں گا سمجھا دوں. یہ سمجھیے کہ انسان نے کمپیوٹر کی طاقت کو دریافت کر لیا. یعنی اس سے پہلے مشینیں جو تھیں وہ کام کرتی تھیں، سوچتی نہیں تھیں، حساب کتاب نہیں کرتی تھیں. تو پروسیسنگ پاور انسانوں نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دریافت کی، اور ڈیجیٹل انقلاب بھی اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جیسے ہی کمپیوٹر استعمال ہونا شروع ہوا مشینوں کے ساتھ، تو اب قوت کار جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. اس کے کئی اثرات، نتائج نکلے. بڑے بڑے مین فریم بننے شروع ہوئے. پہلے زمانے میں اتنے بڑے مین فریم بنتے تھے جتنا مثال کے طور پر یہ آڈیٹوریم ہے. اور اب مورز لا اس زمانے میں ایک شخص نے پریڈکشن کی تھی جسے مورز لا کہا جاتا ہے، کہ ہر 2 سال بعد یہ پروسیسر اسپیڈ ڈبل ہوتی چلی جائے گی، ڈبل ہوتی چلی گئی. اور اس کی پریڈکشن بالکل ٹھیک ثابت ہوئی ہے. آج کے دن تک یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک پورا مین فریم جو اس زمانے میں اس آڈیٹوریم کے برابر ہوتا تھا، آپ کی جیب میں جو موبائل پڑا ہوا ہے وہ اتنا ہی طاقتور ہے، اس کی پروسیسنگ اسپیڈ اتنی ہی زیادہ ہے. تو اس کے نتیجے میں آخر کار جو چیز پیدا ہوئی وہ انٹرنیٹ تھا، اور جسے پھر کہا جاتا ہے انفارمیشن ایج پیدا ہوئی. اور وہی وہ دور ہے جس میں اب ہم جی رہے ہیں، جو آ چکا ہے. اسے تیسرا صنعتی انقلاب بھی کہا جاتا ہے. اب چوتھا صنعتی انقلاب جس کا میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ وہ ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، مغرب کے دروازے پہ بھی دستک دے رہا ہے، شروع نہیں ہوا ہے. اور اس کو میں ایج آف آٹومیشن کا نام کیوں دے رہا ہوں میں بتاؤں گا. لیکن وہ چوتھا صنعتی انقلاب کیا ہے، اور وہ بھی چونکہ مجرد تصور ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تھیم ہے، جو آئیڈیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ مادی ورلڈ، فزیکل ورلڈ، انسان کا اپنا حیوانی وجود، بایولوجیکل ورلڈ، اور یہ ڈیجیٹل ورلڈ، کمپیوٹر کی دنیا، ان تینوں کو مرج کر کے انسانوں کو سپر انسان بنا دیا جائے. انسان اپنی آنکھوں کے اشاروں سے، اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے لگے. اور یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے. اور پھر اس کانسیپٹ میں ظاہری بات ہے کہ پھر ایجادات ہونی اب شروع ہو چکی ہیں، تبدیلیاں آنی شروع ہو چکی ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو ٹیکنالوجیز اب ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں، میں چند ٹیکنالوجیز کا آپ سے تعارف کرا دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا. یعنی ہمارے یہاں تو لوگ واقف بھی نہیں ہیں کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. مثال کے طور پر نینو ٹیکنالوجی جو ایجاد ہو گئی ہے، تو اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز بن رہے ہیں جو نینو میٹر کے برابر ہیں. 1 میٹر میں آپ جانتے ہیں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور 1000 ملی میٹر ہوتے ہیں. تو 1 میٹر کو جب آپ 1 ارب حصوں میں تقسیم کر دیں، 1 ارب، اس کو نینو کہتے ہیں.
تو 1 میٹر سے 1 ارب چھوٹا حصہ کتنا ہوگا آپ کا ایک بال کے اندر بھی وہ لاکھوں چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ڈیوائسز اب ایجاد ہو رہے ہیں اور اس کے پھر کچھ انہوں نے اپلیکیشن کر کے بتایا۔ مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر بارش ہو رہی ہے وہ آپ کو ایسے شیشے بنا کے دے دیں گے، جیسے آپ کی گاڑی ہوتی ہے نا کہ اسے وائپر چلانا پڑتا ہے آپ کو، تو وائپر چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ نینو میٹر کے برابر جو ڈیوائسز لگے ہیں وہ بارش کے پانی کو خود ہی ہٹاتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے کپڑے ایسے اس کی مدد سے وہ بنائیں گے کہ اگر وہ ڈسٹنگ کر رہے ہوں کہیں پر کوئی جرمز ہیں تو کپڑے کا کلر بدل جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ہاسپٹلوں میں مثال کے طور پر یہ استعمال کرنے کے لیے وہ بنانا شروع کیا۔ تو یہ ایجادات ہیں جو انہوں نے کرنے شروع کر دی ہے۔ اے آئی میں غیر معمولی ترقی ہو رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں، اور یہ روبوٹک انجینئرنگ کے ساتھ جب ملے گی تو ایسے روبوٹ وجود میں آئیں گے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، پریڈکشن کر دیے لوگوں نے کہ اسپریچول ہیومن ہم بنانے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی سوچنے والے باشعور انسان ہم بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جینیٹکس انجینئرنگ کے اندر غیر معمولی ترقی اس کے اندر ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب ملیں گی، اور ایک اور چیز ہے 3D پرنٹنگ۔ بڑی دلچسپ خبر ابھی پچھلے ہفتے میں نے پڑھی کہ امریکیوں نے فوجیوں نے اپنے فوجی بیرک انہیں بنانا تھا، گویا کہ اتنی بڑی عمارت بنانی تھی انہوں نے، تو خود بنانے کے بجائے 3D پرنٹر کو اس کام پہ لگا دیا، اس میں فیڈ کیا انہوں نے کیسی عمارت بنے گی، تو اس نے خود بخود وہ بنا دی، خود بخود ایسے بنا دی کہ وہ ایک انسٹرومنٹ جو ہے وہ کاغذ کے اوپر پرنٹ آؤٹ نکال کے نہیں دیتا، بنا کے وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دیتا جاتا ہے، آپ اس کو جوڑتے جائیں۔ جیسے بچوں کے گھر بنتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بلاک سے، تو بلاکس بلڈنگ بلاکس آپ کو بنا کے دیتا جا رہا ہے، آپ نے صرف جوائن کرنا، پورا گھر آپ کا بنا دیا۔ تو ہر چیز وہ آٹومیٹکلی پوری بنی بنائی آپ کو، آپ بس پروگرام فیڈ کر دیں کہ مجھے گاڑی ایسی بنانی ہے، تو فیوچر میں آپ کی گاڑی اسی طریقے سے وہ مشین بنا کے آپ کو دے دے گی۔ تو یہ چوتھا صنعتی انقلاب ہے، اس کے نتیجے میں پھر آٹومیشن ایج وجود میں آئے گی، اور اس کی کچھ مثالیں اب بالکل سامنے آ چکی ہیں۔ وہ مثالیں بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جو سب سے عام فہم مثال ہے اور اس وقت آ بھی چکی ہے وہ پوری طرح، لیکن استعمال نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، اور وہ ہے آٹومیٹک گاڑیاں۔ وہ والی آٹومیٹک گاڑیاں نہیں جسے آج کل کہتے ہیں کی لیس انٹری، آپ گاڑی کے پاس پہنچیں گے دروازہ کھل جائے گا، وہ نہیں۔ یہ گاڑی وہ ہے کہ جس میں آپ جب بیٹھ کے کہیں گے کہ گھر چلنا ہے، ہوم، تو آپ کہیں بھی ہو اور آپ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے سو جائیں تو آپ کو گھر پہنچا دے گی۔ سارے موڑ اسی نے موڑنے، کہاں رکنا ہے اس نے رکنا ہے، جہاں چلنا ہے اس نے چلنا ہے، وہ آپ کو گھر پہنچا دے گی۔ ایک اور ایجاد وہ خواتین کی دلچسپی کی یہ چیز ہوگی، روبو شیف، یعنی ایسا روبوٹ بنا لیا ہے جس میں آپ ریسیپی فیڈ کریں، کھانا آپ کو بنا کے خود وہ دے دے گا، کھانا آپ کو تیار کر کے خود دے دے گا۔ ایک ایجاد اور ہے، اگرچہ وہ شاید کچھ مناسب نہیں اس کی بہت زیادہ تفصیل کرنا، اشارتاً عرض کر دوں کہ انہوں نے ایسے انسان بنا لیے ہیں کہ جو گویا کہ کمپینین شپ کے لیے آپ کو بیوی کی جگہ آپ کی لے سکتے ہیں، اور $25,000 میں یورپ کے اندر، وہ امریکہ کے اندر وہ دستیاب بھی ہو گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تبدیلیاں ہیں جو آنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی چیزیں۔ اچھا، اس میں مزید جو اصل ان کی جنگ ہے وہ موت کے خلاف جنگ ہے، کسی طرح موت کو شکست دے دیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن لے لیا۔ گوگل نے اس میں بڑی انویسٹمنٹ کی، بلینز آف ڈالر کی، سائبورگ بنا رہے ہیں۔ سائبورگ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ایسا انسان جس کا جسم مشین کا ہو، اور اس میں یعنی آپ کسی بھی شخص کا انتقال ہوا، اس کا دماغ انہوں نے نکالا اور اس مشین میں لگا دیا۔ اب جسم تو اس کا پورا مشین کا ہے، اور سینسر لگے میں بالکل انسان کی طرح وہ بیہیو کر رہا ہے، اور دماغ جو ہے اس کا انسانی ہے۔ تو یہ ایک چیز بنا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اعضاء خراب ہو جائیں تو مصنوعی اعضاء اس درجے میں اب کوشش کر رہے ہیں کہ بنانے کہ انسان جب تک دماغ ہے انسان تب تک چل سکے۔ تو جس درجے میں وہ چیزوں کو آٹومیٹک کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، اور چند نتائج میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ میں صرف اس لیے ہر پہلو سامنے لا رہا ہوں کہ ایک اوورال پکچر آ جائے، ورنہ اصلاً مجھے مذہب پہ گفتگو کرنی ہے جو آخر میں زیر بحث آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، عالم اسلام 3 چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے: پیٹرول، ہیومن پاور، اور تیسرا ایگریکلچر۔ 3 ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ ٹیکنالوجی، سائنس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا عالم اسلام بھی مل جائے تو مگر ایک چھوٹے سے ملک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 چیزیں جس کی بنیاد پہ ہم موجود ہیں، یہ تینوں ارریلیونٹ ہونے والے ہیں بہت جلد۔ انسانوں کی جگہ روبوٹ آنے والے ہیں 10-20 سال کے اندر۔ یہ جو پیٹرولیم ہے ظاہر پتہ گاڑیوں کی وجہ سے ہے، گاڑیوں کی جگہ وہ گاڑیاں آ رہی ہیں جنہیں الیکٹرانکس کی گاڑیاں کہتے ہیں، الیکٹریکل کار کہتے ہیں،
اور 2040 میں شاید پڑھ رہا تھا کہ یورپ میں تو بین لگ چکا ہے کہ 2040 کے بعد کوئی یہ گاڑی استعمال نہیں ہو سکے گی، تو مکمل طور پہ آپ کا پیٹرول بھی ریلیونٹ ہو جائے گا۔ اور ایگریکلچر جو ہے جینیٹکس انجینئرنگ کی ترقی کی وجہ سے، جینیٹک سائنس کی ترقی کی وجہ سے وہ بھی ریلیونٹ ہونے والی ہے، یعنی خود ہی اتنی پیداوار شروع کر لیں گے، اپنے پاس اتنا سٹور کر لیں گے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں رہے گی، دنیا کو ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے اس کی دنیا کو ویسے ضرورت نہیں ہے۔ سماجی اثرات بھی ہوں گے اس کے، اور بڑے گہرے سماجی اثرات ہوں گے۔ خواتین کا رول انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈرامیٹکلی بہت زیادہ چینج ہوگا، یعنی ہم تو ابھی بھی اس چیز تصور سے واقف نہیں ہیں، مغرب تو پھر کچھ واقف ہو گیا ہے، بڑے عہدوں پہ بھی خواتین ہوتی ہیں، لیکن جس وقت صرف اور صرف دماغی طاقت ڈیسائسو ہے، یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ہاتھ کس کے مضبوط ہیں اور بازو میں کس کے دم ہے، تو ظاہر ہے مرد نیچرلی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جب مقابلہ علم کا ہو تو پھر سب انسان یکساں ہیں، تو اس وقت خواتین بھی اس درجے میں طاقتور ہوں گی۔ اگر ان کے پاس تعلیم اچھی ہے اور ان کی صلاحیت زیادہ ہے تو وہ بھی بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ جائیں گی۔ جسمانی طاقت ویسے مسئلہ نہیں ہے، وہ جو لطیفے مرد حضرات اکثر بناتے رہتے ہیں اور جعلی لطیفے ہوتے ہیں سارے کہ بیویوں نے ہمیں مارا اور بیگم نے پٹائی کی، وہ جلد بدیر حقیقت کو روپ دھاڑ لیں گے، اس لیے کہ خاتون خود نہ بھی مار سکے تو ایک روبوٹ خرید کے ضرور رکھ سکتی ہے اپنے لیے، اور جب بھی غصہ آئے گا تو روبوٹ سے کہو گی کہ میری شوہر کی ذرا سروس کر دیں۔ تو یہ خواب بھی جو ہے مردوں کا ہی خواب ہے، خواتین کا خواب نہیں ہے، بہت جلد جو ہے یہ حقیقت بن جائے گا۔ یعنی غیر معمولی طاقت ہے جو اس بنیاد پہ ملے گی کہ علم کس کے پاس ہے، اور خواتین کا ظاہر ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہے گا کہ خواتین کو گھر میں ہی بیٹھنا ہے، یہ سارے تصورات ماضی کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ مادیت کا غیر معمولی فروغ ہوگا۔ دیکھیے ایک زمانے میں جو چیزیں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھیں وہ آج بھی مجھے اور آپ کو حاصل ہیں، یعنی ہم اپنے گرم موسم کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اپنے راتوں کو روشن کر رہے ہیں، بادشاہ بھی اس طرح نہیں کر سکتے تھے جس طرح آج ہم کر سکتے ہیں۔ بادشاہ گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، شاہی سواری تھی گھوڑا، اور ہماری خراب سے خراب جو ہے گاڑی بھی اس گھوڑے سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں مادی کامیابی کا حصول جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ فرد اس سے پہلے انسانی سماج میں ہمیشہ خدا کو مرکزی مقام حاصل رہا ہے، کم سے کم ہمارے سماج میں۔ مغرب نے تو 2 صدیوں پہلے فارغ کر دیا، ہم بھی اس راستے پہ اب چل پڑے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بتدریج آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کو میں بیان کروں گا آگے تفصیل کے ساتھ جب مذہب زیر بحث آئے گا۔ مغربی تہذیب کا جو اثر صرف ہماری ایک اشرافیہ پہ تھا، اب وہ پوری دنیا کے ہر انسان کے اوپر ہوگا۔ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اصل میں اس تہذیب کا پروڈکٹ نہیں ہیں، ہم تو بڑے ہو چکے ہیں، ہمارا شعور تشکیل پا چکا ہے۔ یہ جو بچے خواتین کی گود میں ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو گھروں میں ہیں، یہ اس دور کے زیر اثر جب پروان چڑھ کے ٹیک اوور کریں گے سوسائٹی کو، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یعنی ٹیک اوور یہ لوگ کریں گے۔ جب یہ رول کریں گے، جب یہ اداروں کے سربراہ ہوں گے، جب یہ منسٹر اور پرائم منسٹر ہوں گے، جب یہ سرکاری عہدوں پہ پہنچیں گے، تو سماج کو یہ کس قالب میں ڈھالیں گے؟ میں اس وقت کی بات کروں۔ میں اور آپ اصل میں ہم تو ماضی کا پروڈکٹ ہیں، ہمیں تو جو بننا تھا ہم وہ بن چکے ہیں، تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں اس حوالے سے کر رہا ہوں۔ تو ویسٹرنائزیشن ہوگی بہت بڑے پیمانے پہ، اور ماڈرنائزیشن ہوگی، یعنی دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ ماڈرنائزیشن ماڈرن ورلڈ ویسٹ نہیں پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ویسٹ نہیں پیدا کیا ہے، لیکن دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ آپ ویسٹرنائز ہوئے بغیر بھی ماڈرن ہو سکتے ہیں، یعنی جدید ٹیکنالوجی کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت آپ مغرب کی اقدار بھی قبول کر لیتے ہیں تو آپ ویسٹرنائز ہو جاتے ہیں۔ تو سوسائٹی ون وے اور انادر ماڈرنائز تو ہوگی ہی، اسے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، ویسٹرنائز بھی ہوگی، دونوں کام ہونے جا رہے ہیں۔ اور میں اپنی مثالوں سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے چیزیں ارریلیونٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مذہبی اثرات میں جو سب سے پہلا اثر پڑے گا وہ ہمارے مذہبی عقیدے پہ پڑے گا، توحید کے عقیدے پہ اور آخرت کے عقیدے پہ۔ کیوں اثر پڑے گا؟ دیکھیے خدا ہمیں یاد کب آتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ مشکل میں یاد آتا ہے، یعنی عام طور پہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں، اس وقت بھی بیمار ہوتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ دعا نہیں کرتے، گولی کھاتے ہیں۔ بیماری جب زیادہ بڑھتی ہے پھر دعا کرتے ہیں۔ تو چیزیں جتنی زیادہ آسان ہوتی چلی جائیں گی، اسباب کا عمل دخل جتنا بڑھتا چلا جائے گا، تو خدا اتنا ہی ارریلیونٹ ہونا شروع ہوگا۔
اچھا اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ کہ انہیں اس کی کوئی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، یعنی انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بتانے آئیں گے نہیں بھی میں موجود ہوں. بولتے میں ڈیم کیئر تو نہیں پرواہ کرتے تم میری، غنی عن العالمین ہوں، مجھے سارے جہانوں سے بے نیاز ہوں. تو انسانوں کو چھوڑ دیں گے فری ہینڈ، اور میں بیان کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کے پلان میں شامل ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اتفاق سے نہیں ہو رہا، یہ پہنچانا تھا. اللہ تعالیٰ ہی انیشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، یہ دور وہی لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ریلیونٹ ہوتے چلے جائیں گے. اور اس پہلو سے بھی کہ عملی طور پہ دنیا آٹومیٹک ہے، ہر چیز اسباب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اسی طرح فکری طور پہ بھی جو جتنا بھی الہات کے اوپر لٹریچر ہے مغرب میں لکھا گیا ہے اوور دا سینچریز، وہ سب کا سب انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یہ جو ڈسکوری چینل ہیں، نیشنل جغرافک ہے، ان کے ذریعے سے ہمارے ایک ایک بچے تک پہنچ رہا ہے. تو میں نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملحد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ینگ لڑکے لڑکیوں کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وی آر ایتھیسٹ. آپ گفتگو بھی نہیں کر سکتے ان سے، وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ مولویانہ باتیں بند کرو. یہ ابھی ہو رہا ہے، ابھی کم ہو رہا ہے، فیوچر میں یہ بڑھتا چلا جائے گا. آخرت کا عقیدہ، تو آخرت کا عقیدہ اپنی جگہ ہوگا. وہ کہیں گے بھائی جنت تم نے جس جنت کی طرف بلا رہا ہو نا تم، وہ ہم نے تو بنا لی ہے. یہ جنت ہم نے اپنی اس دنیا میں بنا لی ہے، اپنی جنت اپنے پاس رکھو. یہ ابھی بھی جواب دیتے ہیں ویسٹ میں، ابھی بھی لوگ ایسے جواب دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جل یا بدل یہی جواب سننا پڑے گا مذہبی لوگوں کو کہ جنت ہم نے بنا لی ہے. جو آخری رکاوٹ جس کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ موت کو شکست دے دیں. اس لیے کہ موت کا مسئلہ حل کر لیا، اس کے بعد پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ ساری اس وقت جو انرجی لگی ہوئی ہے مغرب کے اعلیٰ اذہان کی، کسی طرح موت کے مسئلے کو وہ شکست دے دیں. اور ابھی تک تو نہیں دے سکے تو انہوں نے اس کا ایک دوسرا شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے کہ سائبورگ بنا لیں وہ. تو مگر موت کو شکست دے دیں پھر تو نہ خدا ہے نہ آخرت ہے. اس لیے کہ خدا تو اگلی دنیا میں ملے گا، آخرت بھی اگلی دنیا میں ملے گی، اور اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ وہ حل کرنے پہ لگے ہوئے. تو یہ سارے عقیدے ارریلیونٹ ہوتے چلے جائیں گے. شریعت کے اوپر زبردست قسم کے سوالات ابھی بھی پیدا ہو چکے ہیں اور سائیڈ لائن ہوتے چلی جائیں گی چیزیں. میں آپ کو بہت سادہ مثال سے بتاتا ہوں. ہم جب بچے تھے، چھوٹی ہماری ایج تھی، اور ظاہر بات ہے علمی ذوق تھا، اس زمانے میں بھی پڑھتے تھے، تو ایک مذہب کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، تصویر کھنچوانا جائز ہے یا ناجائز ہے. اب یہ بحث ختم ہو چکی ہے. استدلال سارا وہیں پہ موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. یہ بحث ارریلیونٹ ہو چکی ہے. اس لیے کہ انفارمیشن ایج کھڑی ہوئی تصویر کے اوپر ہے، اس نے آتے اس گفتگو کو سائڈ پہ کر دیا. اب ہر مولوی صاحب جو ہوتے ہیں وہ تصویر کھنچواتے ہیں، فیس بک پہ بھی لگاتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، ویڈیو بھی بنواتے ہیں. تو بالکل ارریلیونٹ کر دیا. ہم اپنے بچپن میں ایک اور بحث بہت سنتے تھے کہ خواتین کی علیحدہ یونیورسٹی ہونی چاہیے. اب سنتے ہیں یہ بحث آپ؟ بالکل ارریلیونٹ ہو چکی ہے بحث. حدود آرڈیننس ہمارے یہاں نافذ ہوا بڑے جوش و خروش سے. آپ نے سنا آج کے دن تک کہ اس میں کسی کو سزا تو ہوئی ہے، عمل درآمد بھی ہوا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ سزائیں سخت ہیں، سزائے موت تو ویسے بھی لوگ دیتے ہیں. خواتین کی گواہی قتل میں، چوری میں، بدکاری میں قابل قبول ہی نہیں ہے. میں آدھی کی بات نہیں کر رہا، پوری بھی قابل قبول نہیں ہے، پوری بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ لا ہے، یہ لا ہے. تو ایک ایسے دور میں جہاں خواتین ڈومینیٹ کرتی چلی جا رہی ہیں اور کرتی چلی جائیں گی، ابھی تو قانون میں موجود بھی ہے، اگلی نسل تو اطمینان کے ساتھ آئے گی، قانون سے بھی نکال کے پھینک دے گی اسے. یہ فیوچر ہے جو آ رہا ہے. اس وقت تک جو ہے مذہبی لوگ بہت ڈومینیٹنگ ہیں. ڈومینیٹنگ اس پہلو سے کہ تعداد میں زیادہ نہیں، ووکل بہت ہوتے ہیں، لیکن سماج اپنے اصولوں پہ کام کرتا ہے. جس طرح مغرب میں نکالا ہے، مغرب میں جو اہل مذہب کو طاقت حاصل تھی، ہمارے یہاں تو اس کا عشر اشیر بھی کسی کو حاصل نہیں ہے. مذہبی لوگوں کو عشر اشیر بھی حاصل نہیں ہے. چرچ کا ادارہ جتنا طاقتور تھا، لیکن آپ دیکھیں کس طرح نکال کے پھینکا. ٹھیک یہی پروسیس یہاں پہ بھی اب ہونے والا ہے. جو مغرب میں کام کیا تھا اہل مذہب نے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ سزائیں دی تھی. ترقی کی جو لوگ سائنسی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، ہماری یہ کم و بیش یہی رول جو ہے وہ دہشت گردی اور اس کی حمایت کر کے بچوں کے ذہن میں نفرت کا ذہن پھیلا دیا ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب خاندانوں میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی مذہبی بچی ہے تو اس سے شادی وادی نہیں کرنی جی، مذہبی لڑکا ہے تو اس سے شادی نہیں کرنی، بس اتنا مذہب قبول ہے کہ نماز روزہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. اس سے زیادہ مذہبی آدمی نہیں چاہیے، اس سے زیادہ مذہبی نہیں چاہیے. سسٹنس مذہب کے خلاف پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو یہ چیلنجز ہیں جو آگے درپیش ہیں.
اچھا، کرنے کا کیا کام ہے؟ اب آخری حصہ ہے میری گفتگو کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی بنیاد پر دین کی تفہیم کی جائے. دیکھیے قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. وہ قرآن مجید میں جو شریعت دیتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ شریعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو قیامت تک کے لیے ہو. جو حکم دیتے ہیں وہ بھی وہ جانتے ہیں کہ ایسا ہو کہ قیامت تک ہر صورتحال کو وہ فیس کر سکے. تو قرآن مجید اس اعتبار سے بڑا غیر معمولی کلام ہے، معجزانہ کلام ہے. میں ایک بہت سادہ سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں. وہ اس لیے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے وہ اعتراض کیا تھا کسی نے. یہ قرآن میں ایک آیت ہے نا شہد کے بارے میں، فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. تو اس پہ کسی نے اعتراض کیا کہ شفا ہے تو کھلائیے شہد کے مریض، شوگر کے مریض کو کھلا دیں آپ اسے. یہ تو اللہ نے کہا ہے نا. اور بھی کئی بیماریاں ہیں جس میں کبھی بھی ڈاکٹر ریکمنڈ نہیں لیں گے کہ آپ شہد کھائیں. تو بظاہر یہ اعتراض قرآن مجید کے اوپر وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا کہہ رہے ہیں. لیکن جب آپ غور سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں فیہ شفاء للناس. شفا کا لفظ آیا الف لام کے بغیر. اگر الف لام کسی اسم کے پہلے لگا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اندر مفہوم مختلف ہوتا ہے. جب الف لام کے بغیر ہوتا ہے، نکرہ کے طور پہ جب آتا ہے تو اس کے اندر مفہوم جو ہوتا ہے، اس میں اردو میں اگر اسے تعبیر کروں اس میں شفا بھی ہے. یہ نہیں مراد نہیں ہے کہ اس میں ہر حال میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ جب لاتے ہیں قرآن مجید میں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ لفظ کے سارے مفاہیم کا احاطہ کر کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید کے ایک ایک حرف کا یہ عالم ہے. اس لیے کہ عالم کا پروردگار جو ایک ایک پتے سے باخبر ہے. ایک پتا جب گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے. تو وہ ایک ایک لفظ بھی جب استعمال کرتے ہیں تو بالکل صحیح استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ صلاحیت ہے وہ ہر طرح کے حالات کا، ہر طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی اس کو اس طرح سمجھ کے پڑھے. بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارا پورا مذہبی فکر وہ قرآن مجید پہ نہیں کھڑا. وہی جو تصویر والی میں نے آپ کو شروع میں مثال دی ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں قرآن مجید آپ دیکھیں گے اس تصور سے خالی ہے. قرآن مجید اس تصور سے خالی ہے کہ تصویر کی کوئی حرمت بھی ہے. کہیں بات بھی کی ہے قرآن مجید نے تو پس منظر بتایا ہے. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. یہ جو مجسمے ان کے سامنے کیا ہے تم بیٹھے رہتے ہو. مذمت کی ہے قرآن نے. لیکن وہ کون سے مجسمے تھے؟ ان کو معبود سمجھ کے پوج رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے مجسمے سے، تصویر سے کوئی پرابلم نہیں انہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اسی قرآن میں بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے، جنوں سے جب بنواتے تھے تو یہ کام بھی بناتے تھے، یہ کام بھی کرواتے تھے. تماثیل بھی بناتے تھے ان کے لیے، مجسمے بھی بناتے تھے ان کے لیے، یہ کام بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جب وہ مذمت کرتے ہیں تو اس کا پس منظر بالکل واضح ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہر حکم کا یہی معاملہ ہے. جو چیز زیر بحث آئی ہے اس کے پس منظر میں چلے جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ڈھونڈ سکتے. لیکن یہ ہمارا مذہبی فکر نہیں کھڑا ہوا اس کے اوپر. تو ضرورت ہے کہ پورا مذہبی فکر قرآن کی بنیاد پہ آئے. جو قرآن کی بنیاد پہ آئے گا وہی سروائیو کرے گا. ورنہ کلٹ بنا کے تو آپ رہ سکتے ہیں کوئی، آپ عقلیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ آنے والے دور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ چونکہ علمی بات ہے اور ایک پورے تفصیلی موضوع کا محتاج ہے، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ دین کو، عقائد کو جب بھی سمجھیں تو ضروری ہے کہ دلائل کی بنیاد پہ سمجھیں. آپ کو یہ حیرت ہوگی، قرآن مجید کبھی آپ کھول کے پڑھیے، شریعت کے گنتی کے بھی چند احکام نہیں ہیں. 6,500 آیات میں سے قرآن مجید کی گنتی کی آیات ہیں. اس پہ علماء بحث کرتے ہیں کہ کتنی آیات ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 500. بہت زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں 500 سے زیادہ احکام کی آیات نہیں ہے قرآن مجید میں. باقی آیت میں کیا ہے؟ استدلال کیا اللہ تعالیٰ نے، سمجھایا ہے، کنونس کیا لوگوں کو. قرآن مجید اصل میں اسی کی کتاب ہے. اور اس استدلال کی ظاہر بات ہے یہ بھی ایک پورے لیکچر کا موضوع ہے، لیکن اس استدلال کی خوبی کیا ہے؟ دیکھیے انسان 3 چیزوں سے کسی حقیقت کو سمجھتا ہے، فطرت سے، عقل سے یا حواس سے. تو اس حواس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں ہی کہہ دیا ہے کہ ایمان تو غیب میں رہ کے لانا ہوگا. یؤمنون بالغیب شروع میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حواس کی زد میں تو میں نہیں آتا. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں میرا احاطہ نہیں کر سکتی. اور یہ امتحان کی غرض سے کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے وہ اگر سامنے آ گئے، ان کی شخصیت اتنی طاقتور ہے، اتنی غیر معمولی ہے کہ بڑے سے بڑا فرشتہ بھی جب ان کے بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو ہماری جو زبان کا محاورہ ہے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں اور یہ حقیقت کا بیان ہے. ٹانگیں کانپتی ہیں، جس طرح ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں نا کسی بڑے آدمی کے سامنے.
اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہے کہ آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہوں، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، جس وقت اللہ تعالیٰ مخاطب کرنے کے لیے اسے دیکھتے بھی ہیں تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ بڑے سے بڑے فرشتے جو ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس کی شخصیت، اس کی ہستی اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر وہ غیب کا پردہ ہٹا دے پھر تو سب نہیں ماننا ہے، پھر تو امتحان ختم. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کہہ دیا کہ سامنے تو نہیں آؤں گا میں، لیکن عقلی فطری دلائل میں کوئی کمی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان زیادہ بڑی حقیقتوں کو عقل و فطرت کی بنیاد پہ مانتا ہے. حواس کی بنیاد پہ تو ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں. اس کو بھی ایک سادہ مثال سے سمجھیں. ہماری ایک بہت بڑی حقیقت ہماری ماں ہوتی ہے. اب ماں کو آپ حسیاتی طور پہ جان ہی نہیں سکتے کہ میری ماں ہے، اس لیے کہ جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری ماں ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ فطرت ہے جو بتاتی ہے، اور یہ عقل ہے تو یہ بتاتی ہے کہ میری ماں ہے. اس مضبوط رشتے میں ہم ساری زندگی بندھے رہتے ہیں، ساری زندگی اس سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں. کبھی اس پہ کوشچن نہیں اٹھاتے کہ یہ میری ماں ہے، حالانکہ نہیں دیکھا آنکھوں سے، دیکھ بھی نہیں سکتے. عقل بتاتی ہے ماں ہے، فطرت بتاتی ہے کہ ماں ہے. تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ عقل و فطرت کا استدلال انسان زیادہ بڑی چیزوں میں کرتا ہے، زیادہ بڑے حقائق کو. یہ زمین گول ہے، آنکھ سے تو ہم نہیں دیکھتے. زمین میں کشش پائی جاتی ہے، یہ بھی حواس کی گرفت میں نہیں آتی. بالواسطہ استدلال سے، عقل سے، یعنی بالواسطہ استدلال عقل کا استدلال ہوتا ہے. قرآن مجید انہی دو طرح کے استدلال سے بھرا ہوا ہے. اس کو جیسے ہی آپ اسٹیبلش کریں گے تو لوگ محسوس کریں گے کہ خدا کے سوا اس کائنات کی کوئی توجہ نہیں ہو سکتی، خدا کے بغیر اس دنیا کی کوئی چیز نہیں چل سکتی. یہ جس آٹومیشن ایج کی بات ہم کرتے ہیں، قرآن مجید اس استدلال سے بھرا ہوا ہے کہ بھئی یہ ساری آٹومیشن تو میں نے تمہارے لیے کر رکھی ہے. کبھی تم دیکھتے ہو تم پیدا کیسے ہوتے ہو؟ تم تو اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، اس کے بعد تخلیق کا سارا عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہو؟ افرأیتم ما تحرثون. تم دیکھتے ہو جو کھیتی تم بوتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تم اس کو پیدا کرتے ہو، اس کھیتی کو تم بوتے ہو یا ہم بوتے ہیں؟ ہم تو بیج ڈال کے فارغ ہو گئے نا. اس کے بعد اندرونی طور پہ کیا تبدیلیاں آنی ہیں، بیج درخت سے کیسے بنا، درخت کے اندر پھل کیسے نکلے، پھول کیسے نکلے. اس سے بڑی کوئی آٹومیشن ہو سکتی ہے؟ تو تم بھی تو آٹومیشن کرتے ہو نا، تو کی ہے تب آٹومیشن ہوئی ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا. یہی استدلال ہے قرآن مجید کا، اور اس کو 10,000 پہلوؤں سے قرآن مجید نے سکھایا ہے. میں نے تو اپنی زندگی لگا کے جو سب سے بڑا زندگی میں کام کیا وہ یہی کیا، اس استدلال کو پورا کھول کے رکھ دیا. اب اس کو ہم پڑھا بھی رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو اس اصول پہ ہمیں ایمان کی طرف لانا ہے. ہم کس طرف لاتے ہیں، ہم کس طرح لاتے ہیں؟ ہم تعصب کی بنیاد پہ لاتے ہیں. بس ہم نے کہہ دیا تو مانو. ایسے معاملہ نہیں ہو سکتا. ابھی تک تو چل گیا، آئندہ ایسے نہیں ہوگا. تیسری چیز، فرد کی تربیت تزکیہ نفس کی بنیاد پہ. دیکھیے ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، جس شخص کو بھی ہم مذہبی بناتے ہیں دو طریقوں سے مذہبی بناتے ہیں. یا تو ہم کہتے ہیں بھئی ایک خاص گیٹ اپ ہے جو اختیار کر لو، اس کے بعد آدمی مذہبی آدمی ہوتا ہے. بائی ڈیفینیشن وہی مذہبی آدمی ہے جس کا خاص طرح کا گیٹ اپ ہے. یا مذہبی آدمی وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں سیاسی انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد شروع کر دے. یہ مذہب کے دو نظریے ہیں، اور پورا مذہبی فکر اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ بھی ایک پورے تفصیل تقاضا کرتا ہے، ایک لیکچر کی تفصیل کا تقاضا کرتا ہے کہ میں ایک لیکچر دوں، لیکن مختصراً بتا رہا ہوں کہ پورا مذہبی فکر اصل میں ایسے ہی مذہبی بناتا ہے لوگوں کو. قرآن مجید ایسے مذہبی نہیں بناتا. قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنی شخصیت کو پاک بناؤ. جو شخصیت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو پاک بناؤ. کس طرح پاک بناؤ کہ خدا کی ہستی تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہو جائے. وہ رب جس نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے اسے اپنا محبوب بنا لو، اسے اپنا معبود بنا لو، اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کنسرن بنا لو. اس لیے کہ دیکھو تمہارا جس سے مفاد وابستہ ہوتا ہے، تمہیں دفتروں میں کیا ملتی ہے؟ نوکری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے. اس کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ اس آجر کے کہنے پہ، اس باس کے کہنے پہ تم 8 گھنٹے تک 10 گھنٹے تک کھڑے رہتے ہو. تو جس مالک نے تمہیں ایک ایک سانس دی ہے اور تم سے وہ بہت زیادہ کچھ مانگ بھی نہیں رہا، صرف توجہ دلا رہا ہے، تعریف کا مستحق وہی ہونا چاہیے، محبت کا مستحق وہی ہونا چاہیے، عبادت کا مستحق وہ ہونا چاہیے. تو یہاں سے انسان کے اندر ایک پاکیزگی آتی ہے. اور دوسری پاکیزگی وہ سکھاتے ہیں جسے قرآن عمل صالح کہتا ہے، اور عام زبان میں اسے کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق. انسان اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہو جس درجے میں ہو سکے، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائے.
تو یہ دو چیزیں ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے کہ ان کی بنیاد پہ اپنی شخصیت کو پاکیزہ بناؤ. جن لوگوں میں یہ دو چیزیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں اور اتنے ہی اعلیٰ انسان ہوتے ہیں. یہ ہے قرآن کا مطلوب انسان. یہ مذہبی انسان جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے یہ قرآن مجید کا مطلوب انسان نہیں ہے. وہ انسان جو ساری زندگی انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد کرے یہ قرآن مجید کا مطلوب انسان نہیں ہے. جو انسان ظاہری طور پہ بظاہر ایک خاص طرح کا گیٹ اپ اختیار کر لے وہ قرآن مجید کا مطلوب انسان نہیں ہے. یہ انسان مطلوب ہے جو اعلیٰ انسان ہے. اس کو دیکھنا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں دیکھ لیں. انبیاء علیہ السلام ایسے ہی ہوتے تھے. یہ ہے وہ تیسرا کام جو کرنا ہے. یہ تین کام نہیں کریں گے تو آنے والا دور جو ہے اٹھا کے پھینک دے گا. آخر میں یہ میں واضح کروں گا کہ اس دور کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی لانے کی کیا حکمت تھی. یہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں. زمانے کو اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول کر رہے ہیں. وہ خود لا رہے ہیں. اصل میں وہ اب ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس بساط کو لپیٹنا چاہ رہے ہیں. لیکن ابھی تک وہ پرفیکٹ ٹیسٹنگ گراؤنڈ نہیں بن سکا باوجود جو ان کے پیش نظر تھا. اور پرفیکٹ ٹیسٹنگ گراؤنڈ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ لوگوں کو بالکل فریڈم دی جائے, بالکل آزادی دی جائے, کوئی جبر نہ ہو. وہ جس دور شرک کا ہم نے ذکر کیا ہے اس پورے دور شرک میں بادشاہ مجبور کرتے تھے, حکمران مجبور کرتے تھے لوگوں کو کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کو جو پیدا کیا اس دور کی سب سے بڑی خوبی اور اچھی بات یہ ہے کہ بالکل فریڈم ہے. فرد آزاد ہے, جو چاہے کرنے کے لیے آزاد ہے. برائی کرنے میں بھی آزاد ہے, نیکی کرنے میں بھی آزاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ تھا کہ مکمل فریڈم دی جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایج آف آٹومیشن اس لیے لا رہے ہیں کہ جس جنت کو انہوں نے بنایا اس کا تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ تم نے میری ایک آٹومیشن تو اس دنیا میں دیکھ لی نا, ایک خوبصورتی تم بھی منا لو. جو تمہارے کمال کی آخری حد ہے, میں جب کام شروع کروں گا میری جنت تو اس کے آگے سے شروع ہوگی. یہی قرآن میں بیان کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہی بیان کر رکھا ہے قرآن مجید میں کہ جو تمہاری آخری حد ہے تمہاری صنائی کی, میرا آغاز اس سے آگے سے ہوگا. تو وہ تعارف کرانا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک ہی چیز سے ایک شخص ایک نتیجہ نکال سکتا ہے, دوسرا شخص دوسرا نتیجہ نکال سکتا ہے. یہی آزمائش ہے, یہی امتحان ہے. یعنی میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اتنے غیر معمولی ہستی ہیں کہ ان کا انکار نہیں ہو سکتا. خدا کی جنت اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص اس کو چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتا. یہ بیان کیا جاتا ہے نا روایات کے اندر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا جنت کو بنانے کے بعد اور کہا کہ یہ جنت ہے, اس کے بارے میں اگر میں اپنے بندوں کو بتاؤں گا تو کوئی اس میں یہاں آنے سے رہ سکے گا؟ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پروردگار ہر شخص آئے گا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو جہنم کو دکھایا کہ یہ جہنم ہے, یہ اس کے عذاب ہیں, اس کے بارے میں اگر میں لوگوں کو بتاؤں تو کیا کوئی آئے گا اس کے اندر؟ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں ہے, اس بھیانک جگہ میں کون آنا چاہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو شہوات سے گھیر دیا, مزوں سے گھیر دیا, اور جہنم کو مشکلات سے گھیر دیا. اس کے بعد بلا کے کہا کہ اب بتاؤ پہلی چیز کے بارے میں کیا رائے ہے. یہ جنت ہے لیکن یہ مشکلات سے گھری ہوئی ہے. پروردگار اس مشکل کو دیکھ کے اب تو کسی نے آنا ہی نہیں ہے یہاں. اور جہنم کے بارے میں کہا کہ یہ مزوں سے گھری ہوئی ہے, آسانیوں سے گھری ہوئی ہے, اندر جہنم ہی ہے. تو انہوں نے کہا پروردگار اب تو ہر شخص اس جہنم میں آئے گا, اس لیے کہ وہ تو اپنے مزوں کے پیچھے آ رہا ہے. تو یہ جو تعبیرات تھیں یہ آخری درجے میں اب حقیقت کا روپ دھارنے والی ہیں, اور یہ کلائمیکس آف ہیومینٹی ہے. یہ سمجھیے کہ انسان آخری مقام کے اوپر پہنچنے والا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس پوری بساط کو جو ہے لپیٹنے والے ہیں. تو مجھے اور آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے, وہ تو میں نے بتایا تھا نا کہ اوورآل کیا ہونا چاہیے سماج میں. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, یہ دو چیزیں آخر کی. ایک تو یہ کہ دین کو سنجیدہ مسئلہ بنا لیا جائے. دیکھیے سیکھا جائے اور سکھایا جائے, یہ کرنے کا کام ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ دنیا آپ کو کھینچ کے لے جائے گی. اس کی مصروفیات, اس کی مشغولیات, اس کی دلچسپیاں, اس کی رنگینیاں, اس کی اٹریکشن, یہ سب کچھ آپ کو کھینچ کے لے جائے گا. مادیت کا ایسا فروغ ہوگا, دنیا پرستی اتنی عام ہوگی, دنیا کی مشغولیات اتنی بڑھیں گی کہ نہیں ریسسٹ کر سکتے. یہ دنیا ارریسسٹیبل ہونے والی ہے. تو جو آدمی پورے عزم کے ساتھ کھڑا ہوا ہو, اس نے سنجیدہ مسئلہ بنا لیا ہو. دین کا سنجیدہ مسئلہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو سنجیدہ مسئلہ بنائے. اس لیے کہ اس سے کوئی بھاگنا فرار ممکن نہیں ہے, بھاگ نہیں سکتے, موت سے نہیں بھاگ سکتے. سائنسدان ساری کوشش کر لیں, موت کے مسئلے سے نہیں بھاگ سکتے, کسی صورت میں نہیں بھاگ سکتے. تو پہلا مسئلہ تو پہلی چیز تو یہ کہ دین کو سنجیدہ مسئلہ بنائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے جو شخص دعوت کا کام کرتا ہے وہ بہرحال دوسرے اس کی بات سنیں نہ سنیں وہ خود بچ جاتا ہے. یہ ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے
کہ دعوت دین کا جو شخص کام کرتا ہے، دوسروں کو پہنچاتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، دوسرے سنیں نہ سنیں، خود وہ ضرور سن لیتا ہے۔ دوسروں کے دل پہ جو شخص دستک دیتا ہے، دوسرے اپنا دروازہ کھولیں نہ کھولیں، اس کے دل کا دروازہ ہر حال میں کھلتا ہے۔ دوسروں کو جو شخص سمجھاتا ہے، دوسرے سمجھے نہ سمجھے، وہ جو سمجھ لیتا ہے۔ اور اسی طرح نصرت دین کا کام، جو شخص خدا کے دین کی نصرت کے لیے اڑ جاتا ہے، اس کی مدد کے لیے اڑ جاتا ہے، اور اس دور میں نصرت دین کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ جو اصل دعوت ہے قرآن مجید کی، ایمان و اخلاق کی، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ قرآن مجید نے دیکھیں اس میں کوئی بھام نہیں چھوڑا، کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ آخری درجے میں واضح ہے۔ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں جو چاہتا تھا میں نے تمہیں لکھ کے دے رکھا تھا، اس کے بعد تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے کچھ اور دین کے نام پہ بھی کر کے لائے ہو تو یہ بتاؤ یہ کیا کیوں ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کہہ رکھا ہے؟ تمہیں بتا رکھا تھا کہ یہ ڈوز ہیں میرے، یہ ڈونٹس ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ کرنا ہے، یہ اہم ہے، یہ غیر اہم ہے۔ اس کو چھوڑ کے تم دوسری چیزوں کے پیچھے لگے رہے۔ تو یہ چیز اب دریافت ہو گئی ہے، علمی طور پہ واضح کر کے بیان کر دی گئی ہے، لیکن اس کا ابلاغ یہ خود ایک بہت بڑی جنگ ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ تو یہ جنگ لڑنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔